آج کی کہانی اقبال نامی ایک شخص کی ہے۔ اقبال نامی ایک شخص جو کہ میری دوست جو کہ سائیکیٹرسٹ ہے کچھ دن اس سے ملا۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ میری دوست نے جب اس کا چیک اپ کیا تو اس نے اس کو ایک پوری اسرار کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ اس کہانی کو واقعے کو میری زندگی میں رونما ہونے کے بعد میری زندگی میں بہت زیادہ عجیب سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ میری دوست نے جب مجھے یہ پوری اسرار کہانی سنائی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو ضرور شیئر کروں۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ بس آپ نے ایک سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دینا ہے، باقی کام کہانی سنانے کا میرا ہے۔ تو چلیے اقبال نامی شخص کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اقبال نامی شخص جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ سیلری بہت اچھی تھی، لیکن سیلری اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں سفر بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ کمپنی کا مینیجر تھا۔ مینیجر ہونے کی وجہ سے اس کو اکثر دوسرے شہروں میں جا کے کام کے سلسلے میں آنا جانا پڑتا تھا۔ گاڑی اس کو کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک ڈرائیور بھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کافی دیر ہو جاتی اور اس کو کسی ہوٹل میں اسٹے کرنا پڑتا۔ اسی طرح ہی اقبال نامی اسلام آباد کسی کام کے سلسلے میں گیا اور رات کافی زیادہ ہو گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی، سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ ناردرن ایریاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ رات کا سفر کافی کٹھن ہو جاتا ہے اور ساتھ میں بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے کہا کہ اس روڈ پہ سفر کرنا ناممکن ہے، اس لیے ہمیں آج رات ادھر ہی اسٹے کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ہوٹل جو کہ موٹر وے کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ ہوٹل کی جگہ بڑی پوری اسرار تھی، لیکن رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو آج رات جو ہے نا ادھر گزار لوں، صبح فجر کے وقت پھر دوبارہ سے سفر کا آغاز کیا جائے گا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ اسی ہوٹل میں اسٹے کرو۔ ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، میں گاڑی میں ہی رکتا ہوں، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، اس کے بعد پھر بارش رک جائے گی، صبح جب روشنی پھیل جائے گی تو ہم سفر دوبارہ آغاز کر لیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور بڑے بڑے قدموں کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوا۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہوا تو اس کو ہوٹل تھوڑا عجیب سا لگا، لیکن خیر اس نے بہت زیادہ تھکن ہو چکی تھی۔ اس نے ان ساری باتوں کو اگنور کیا اور جلدی سے تیزی سے چلتے ہوئے ریسیپشن پہ پہنچا۔ ریسیپشن پہ پہنچا تو وہاں پہ اس کو ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی کافی ہی عجیب سی تھی، جیسے تھکی ہاری ہو۔ اس کی آنکھوں پہ بہت زیادہ ہلکے پڑے ہوئے تھے، اس کی شکل بڑی عجیب سی تھی، بالوں کا سٹائل بھی بڑا عجیب سا تھا۔ اقبال نے جب اس کو دیکھا تو اس کے ذہن میں بڑا عجیب سے وہم آئے، لیکن اس کو لگا کہ وہ لڑکی کافی دنوں سے سوئی نہیں ہے اور کافی تھکی لگ رہی تھی۔ اس نے اسے کہا کہ میں آج کی رات ہوٹل میں اسٹے کرنا چاہتا ہوں۔ ہوٹل بھی بے عجیب سی تھا، جس میں کوئی چہل قدمی نہیں تھی۔ اسے لگا کہ رات کافی ہو چکی ہے، شاید لوگ اس ہوٹل میں اب سو چکے ہوں، اس وجہ سے زیادہ اس میں رش نہیں ہے۔ خیر لڑکی نے اسے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ ہمارے جو تیسری منزل پہ روم نمبر 303 ہے وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ اسٹے کر لیں۔ لڑکی نے اس کو چابیاں دی اور لفٹ کا راستہ بتایا کہ اس جگہ پہ ہماری لفٹ ہے، آپ یہاں سے اوپر جا سکتے ہیں۔ اقبال تیزی سے بھاگتا ہوا لفٹ کی جانب بڑھا، اس نے بٹن دبایا اور لفٹ کے اندر انٹر ہوا۔ لفٹ جو اس نے 3 نمبر پہ دبائی تھی سٹارٹ ہو گئی۔ ابھی لفٹ سٹارٹ ہی ہوئی تھی تو یکدم جو ہے نا لفٹ وہاں پہ ہی رک گئی اور دروازہ اس کا دوبارہ سے کھل گیا۔ اقبال نے بڑی حیرانگی سے دیکھا، پھر اس نے لفٹ کی حالت دیکھی، کیونکہ ہوٹل کافی پرانا اور پوری اسرار لگ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ شاید یہ لفٹ خراب ہوئی ہے، اس وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ اس نے دوبارہ سے پھر بٹن پریس کیا اور پھر 3 نمبر دبا دیا۔ خیر اس وقت لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور لفٹ آہستہ آہستہ تیسری منزل پر جانا شروع ہو گئی۔ ابھی لفٹ دوسری منزل پر ہی پہنچی تھی کہ اچانک جو ہے نا لفٹ کے بٹن کام کرنا بند ہو گئے۔ کبھی لفٹ 5ویں سٹاپ پہ چلی جاتی، کبھی 4 سٹاپ پہ چلی جاتی، کبھی 3 سٹاپ پہ چلی جاتی۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ اقبال نے دوبارہ سے بٹن پریس کرنا شروع کیے، لیکن لفٹ کے بٹن 5ویں نمبر پہ آ کے ٹھہر گئے۔ اس کے بعد اچانک ہی لفٹ کے اندر سے لائٹ چلی گئی۔ جب لائٹ چلی گئی تو بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا۔ اقبال کا سانس پھوٹنے لگ گیا۔ اس کو لگا کہ جیسے یہ کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کو لگا کہ اس کے بالکل سر کے پیچھے کوئی ایسی عجیب و غریب سی چیز کھڑی ہے جو اس کو آوازیں لگا رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے اقبال اقبال اقبال۔
وہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اس کو پسینہ آ رہا تھا، لفٹ میں بہت زیادہ اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکایا، پلیز ہیلپ کر دو، پلیز کوئی ہے جو میری ہیلپ کرے، پلیز ہیلپ، پلیز ہیلپ۔ وہ بار بار تیزی کے ساتھ سب کہہ رہا تھا، اس کا سانس تیزی سے پھول رہا تھا، لیکن اس وقت تک اس کی کوئی ہیلپ کرنے نہیں آیا، بلکہ اچانک اس کو لگا کہ اس کے منہ پہ کسی نے زور سے ہاتھ رکھا ہے اور اس کا سانس روکنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑاتا رہا کافی دیر، جب اس کو لگا کہ اس کا سانس بالکل گم ہونے لگ گیا ہے، اس نے جلدی سے آیت الکرسی دل میں پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے لفٹ کی لائٹ دوبارہ واپس آ گئی اور کسی چیز نے جو اس کو جکڑا ہوا تھا تیزی سے اس کو چھوڑا۔ اس وقت تک لفٹ چوتھی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ چوتھی منزل پہ لفٹ کا دروازہ کھولا، اس نے تیزی سے لفٹ سے باہر قدم نکالے اور سیڑھیوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہا تھا، اس کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ اس کے پیچھے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اقبال رک جاؤ، اقبال رک جاؤ، اقبال رک جاؤ، ہو ہا ہا۔ اس کو بہت ہنسی کی آوازیں، کہکوں کی آوازیں آتی تھی، کبھی بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، کبھی بوڑھوں کے چلانے کی آوازیں آتی تھی۔ وہ ان ساری باتوں کو اگنور کرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ پھر وہ تیسری منزل پر آیا، تیسری منزل سے دوسری منزل پر آیا۔ دوسری منزل پہ آتے اس کا سانس تیزی سے پھول چکا تھا، لیکن وہ بہت جلدی باہر آنا چاہتا تھا۔ وہ پھر دوسری منزل پہ آیا اور وہی ریسیپشن والی جگہ پہ آیا۔ ریسیپشن والی جگہ پہ جب وہ آیا تو وہی لڑکی تھکی ماندی ہاری وہاں پہ کھڑی تھی۔ اقبال نے تیزی کے ساتھ سانس لیتے اس کو کچھ بتانا چاہا، لیکن اس کا سانس اتنا تیزی سے پھول چکا تھا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک لڑکی نے اس کو جلدی سے ٹھنڈا پانی پلایا۔ جیسے ہی پانی پلایا اس کا تھوڑا سا سانس بحال ہوا تو اس نے پوری کہانی لڑکی کو سنا دی۔ تو لڑکی نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ ہمارے ہوٹل میں تو کوئی 5ویں منزل ہی نہیں ہے۔ اقبال بہت زیادہ حیران ہوا، اس نے تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی نے کہا کہ رک جاؤ، رک جاؤ۔ اس نے اس کی بات سنے بنا جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ جب بھاگا تو سڑک کی دوسری طرف اس کی وہی گاڑی کھڑی تھی، بارش تیز ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلدی سے سیٹ پہ بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو کہا کہ جلدی سے گاڑی بھگاؤ۔ ڈرائیور نے بھی جب اس کی حالت دیکھی تو اس نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ضرور اس کے ساتھ پیش آیا۔ ڈرائیور نے بھی جلدی سے تیزی سے گاڑی چلائی۔ اقبال نے جب دوبارہ اس ہوٹل کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو لڑکی جو ریسیپشن پہ کھڑی تھی وہ اور اس کے پیچھے ایک بہت پراسرار لمبی سی چڑیل کھڑی تھی جس کے بہت زیادہ لمبے بال تھے، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ کہکا لگا کے ہنس رہی تھی۔ اور وہ جو لڑکی جو اس کے ریسیپشن پہ کھڑی تھی وہ بھی اس وقت اسی طرح ہی کہکا لگا کے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اقبال کو پسینہ آنے لگ گیا۔ وہ تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے اس رستے سے باہر نکلے۔ پھر اقبال گھر آ گیا، لیکن اب بھی اقبال بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ جب رات کو سوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ اسی ہوٹل میں گھوم پھر رہا ہے اور وہ جو چڑیل ہے وہ اس کو مار دے گی، اس کو کھا جائے گی۔ جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو اکثر اس چڑیل کی آوازیں آتی ہیں کہ اقبال میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی، اس لیے وہ گھبرا جاتا ہے۔ اور وہ پھر میری دوست سائیکیٹرسٹ کے پاس آیا، لیکن میری دوست سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا۔ آپ اکثر ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی سنسان علاقے ہوتے ہیں، پوری اسرار جگہ ہوتی ہیں، وہاں پہ ایسی چیزیں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ آئندہ جانے سے وہاں پہ گریز کیجیے گا۔ کہانی اچھے لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔